بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی تمام پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، بیماریوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ سب کی حفاظت بھی فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں اپنے گھر آ گئی ہوں اسپتال سے اور الحمدللہ کافی بہتر ہوں، لیکن ابھی بالکل میری طبیعت سیٹ نہیں ہوئی ہے، تو آپ لوگ پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا مزید۔ اور آپ لوگوں کی اتنی ساری دعائیں، اتنے سارے کامنٹس پڑھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی، مجھے اتنا حوصلہ ملا۔ آپ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں، آپ کی محبت کی، آپ کی دعاؤں کی مجھے مزید ضرورت ہے۔ جب لاسٹ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ولاگ شیئر کیا تھا تو تبھی میری طبیعت خراب تھی اور میں نے بتایا تھا کہ میری طبیعت بہتر ہے۔ ہم لوگ گئے تھے شادی پر اپنے ماموں کے گھر میں، اور پھر اس رات مجھے شدید بیک میں میری پین تھا اور صبح تک رہا۔ پھر میں ہاسپٹل گئی، وہاں پر مجھے ڈرپ لگی، ٹھیک ہو گیا۔ پھر میں گھر آئی اور گھر آ کر مجھے بہت زیادہ پین ہوا اور میرے پیٹ میں بھی بہت زیادہ پین ہوا۔ پھر میں ہاسپٹل گئی، پھر ڈاکٹر نے مجھے ڈرپ لگا دی اور وقتی طور پر آرام ہو گیا اور میں گھر آ گئی۔ اسی طریقے سے 3 دن تڑپتے گزر گئے اور تیسرے دن بہت زیادہ پین تھا، بہت زیادہ، اتنا کہ ناقابل برداشت۔ پھر میں ہاسپٹل گئی، پھر مجھے ڈرپس لگائیں، پھر بالکل آرام نہیں آیا، تو پھر ہم لوگ دوسرے ہاسپٹل جب گئے، پھر وہاں پر میرے ٹیسٹ وغیرہ ہونا شروع ہو گئے، الٹرا ساؤنڈ سارے جب ٹیسٹ ہوئے میرے، تو پھر ڈاکٹر پریشان ہو گئے اور میرے اتنا شدید پین تھا کہ میں بتا نہیں سکتی، ناقابل برداشت تھا وہ۔ تو پھر ڈاکٹر نے فوراً جب میرے سارے ٹیسٹ کروائے تو میری رپورٹس ٹھیک نہیں آ رہی تھیں اور ڈاکٹر بھی پریشان ہو گئے، اور پھر ڈاکٹر نے میرے گھر والوں سے کہا کہ آئی سی یو میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ مجھے بہت زیادہ الٹیاں بھی لگ گئی تھیں، کیونکہ میں پانی بھی پی رہی تھی نا، تو وہ باہر آ رہا تھا، الٹی ہو رہی تھی مجھے، اور پھر میرے پیٹ میں بھی پانی تھا اور چیسٹ میں بھی تھا۔ تو پھر اس کے بعد جب رپورٹس آنے لگیں تو ڈاکٹر پریشان ہو گیا اور پھر آئی سی یو میں ایڈمٹ کیا، پھر بیگ وغیرہ لگایا، اور پھر انہوں نے میری جو ہے ناک میں نلکی لگا دی، اور اس کے بعد پھر الٹرا ساؤنڈ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بہت زیادہ پینفل تھیں، سب کچھ بہت زیادہ پینفل تھا، لیکن تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب ٹیسٹ وغیرہ میرے ہو رہے تھے، میرا جب سی ٹی اسکین ہو رہا تھا، مجھے اتنی زیادہ شدید تکلیف تھی کہ مجھ سے وہ ٹیسٹ کروائے نہیں جا رہے تھے، لیکن اور میرے منہ سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے، لیکن میں مستقل درود ابراہیمی پڑھتی رہی، کیونکہ میرا درود ابراہیمی کے اوپر بہت زیادہ بلیو ہے کہ کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو میں پڑھتی ہوں تو میں اس چیز سے نکل جاتی ہوں، اور مجھے پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز سے نکال دیں گے۔ حالانکہ میں بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن پھر بھی مجھے یقین تھا کہ یہ سب صحیح ہو جائے گا۔ پھر میری فیملی میں بھی سب پریشان تھے اور سب نے بہت زیادہ دعا کروائی، گھر میں درود تنجینہ وغیرہ پڑھوایا، درود شریف، یاسین شریف، یہ ساری تمام، اللہ تعالیٰ کا کلام تو ہے ہی برکت والا، اور ہم لوگوں کا تو بہت زیادہ ایمان ہے، سبھی مسلمانوں کا ہوتا ہے، اور سب نے بہت دعائیں کی، آپ لوگوں نے بھی اتنی ساری دعائیں کی۔ 4 دن تک میں آئی سی یو میں تھی، بغیر کھانا اور پانی کے، اور پین تھا بہت زیادہ مجھے، لیکن میں اتنی پریشان تھی، مطلب کہ مجھے پانی کی آواز بھی آتی تھی نا تو میرا دل مچل جاتا تھا، مجھے پانی نہیں ملتا تھا پینے کے لیے، میری زبان باہر آ جاتی تھی۔ مجھے کربلا کا منظر بہت زیادہ یاد آتا تھا کہ ایک طرف دریا تھا اور وہاں پر سب پیاسے تھے، تو مجھے رونا آتا تھا سوچ کر وہ۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ساری چیزیں شیئر کرتی جاؤں گی، کیونکہ آپ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے ساتھ اسی لیے میں ساری چیزیں شیئر کر رہی ہوں، اور مجھے مزید آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت بھی ہے۔ اور جب مجھے پین ہوتا تھا نا، تو مجھے پتہ ہے کہ میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، اور جب بندہ تکلیف میں ہوتا ہے نا، وہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور وہ اللہ سے جو بھی دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو میں سب کے لیے اتنی دعائیں مانگتی تھی، آپ لوگوں کے لیے میں نے اتنی دعائیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ، زیادہ تر جو بہنیں ہوتی ہیں وہ اولاد کا بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کی اولاد نہیں ہے نا، جنہوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا تو ان کو اولاد دیتے، جو شادی کے لیے پریشان ہیں،
ان کی شادی ہو جائے. اور سب سے زیادہ تو میں یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں نا، اللہ پاک ان کو صحت دے. آپ لوگ جو ہے نا یہ بولتے ہیں کہ ہم اتنے پریشان ہیں، ہماری شادی نہیں ہو رہی، ہمیں یہ چیز نہیں مل رہی، ہمارے فائنینشیل معاملات، یہ چیزیں وہ چیزیں. یقین کریں کچھ بھی نہیں ہے یہ چیزیں. جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے نا، وہ بیمار ہوتا ہے، جو وہ تکلیف ہوتی ہے نا، اس سے ہمیشہ بس پناہ مانگیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو صحت جیسی نعمت سے نوازا ہے. صحت اتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے نا اتنا کم ہے. تو میں اس وقت جو ہے نا بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی. اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پھر بھی آپ نے بہت سارے لوگوں سے بہتر حالت میں رکھا ہوا ہے. کیونکہ اس سے پہلے میں ویڈیو بنا کر گئی تھی اور اس میں میں نے شکر کے بارے میں بتایا تھا، اور میں سوچتی تھی کہ آپ لوگوں کو نا زیادہ سے زیادہ شکر کے بارے میں بتاؤں گی. کیونکہ ہمیں صرف جب ہم خوش ہوتے ہیں، ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں، جب بھی شکر ادا نہیں کرنا ہوتا. جب ہم تکلیف میں ہونا اس وقت اگر ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے بہت سارے لوگوں سے بہت بہتر حالت میں رکھا ہوا ہے. میں نا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ان کا نا بہت زیادہ شکر ادا کرتی تھی اس چیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے صحت مند رکھا ہوا ہے، چلتے ہاتھ پیروں رکھا ہوا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی تکلیف نہیں. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں بہت زیادہ شکر ادا کرتی تھی. مجھے اس چیز کا بہت شدت سے اندازہ تھا کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے. زندگی میں کب کیا ہو جاتا ہے انسان کو پتہ نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. وہ تکلیف بھی ہے نا تو وہ بھی اس میں بھی ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے. پھر میں سوچنے لگی کہ میں تو شکر ادا کرتی تھی، لیکن پھر مجھے یہ چیز ریئلائز ہوئی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں نا تو زبانی تو ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے بھی ہیں نا. تو مجھے لگا کہ یہ تو آزمائش ہے. پھر میں نا اکیلی لیٹے لیٹے نا دعا کرتی تھی. میں ایسے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ تو موسیٰ کا رب ہے جو بھی سمندر سے راستہ بنا دیتا ہے. یا اللہ تعالیٰ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا رب ہے جس نے ان کے بچھڑے ہوئے بیٹے کو سالوں بعد ملا دیا. اور اسی طریقے سے میں سارے پیغمبروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بولتی تھی، اور میں سوچتی تھی کہ تو میری بھی اللہ تعالیٰ تکلیف کو ختم کر دے. پھر 4 دن بعد میں ICU سے باہر آئی. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن تھوڑی دیر کا ریلیف ملا. پھر اس کے بعد اور زیادہ تکلیف، بہت زیادہ ڈرپس لگتی تھی، بہت شدت سے مجھے درد ہوتا تھا پوری باڈی میں. اور وہ جو ڈرپ تھی نا پوٹیسیم کی، وہ بہت زیادہ پینفل تھی، اور ویسے ہی میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تو مطلب بہت زیادہ پینفل میرے لیے جو ہے وہ پورا ہفتہ رہا ہے. پھر اس کے بعد میں گھر آئی ہوں، اور گھر آ کے بھی میری طبیعت ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ اچھی بھی نہیں ہے. تو میں یہ ویڈیو بھی نہیں بنانا چاہ رہی تھی اتنی جلدی، لیکن میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے بہت زیادہ کمنٹس آ رہے تھے، آپ لوگ جاننا بھی چاہ رہے تھے، اور پھر آپ لوگ دعا بھی کرتے، اسی لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ بیماری میری ڈائگنوز ہو گئی، اور لب میں میرے انفیکشن تھا جو کہ ابھی بھی ہے، اسی لیے تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. آہستہ آہستہ ریکوری ہوگی. لیکن مجھے جس چیز نے سہارا دیا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے. تو پہلے میں آپ لوگوں کو کے ساتھ ویڈیو بناتی تھی، آپ لوگوں کو بتاتی تھی، آپ لوگ پریشان ہوتے تھے کہ کس طریقے سے مشکل وقت میں ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے مشکل وقت سے نکل سکتے ہیں، وہ وقت ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چیزوں سے نکالا، اور کیسے کیسے آسانیاں ہوئیں، کیا کیا پڑھا، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اور پتہ ہے جب آپ لوگ مجھے دعا کے لیے بولتے تھے، الگ الگ سب کی دعائیں ہوتی تھی، لیکن جب کوئی بیمار کرتا تھا نا تو مجھے بہت زیادہ دل سے دعا نکلتی تھی. دعا کرے کہ اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، سب کی تکلیفوں کو اللہ پاک دور فرما دے. اللہ تعالیٰ سب کو بیماری سے دور رکھے، سب کی حفاظت فرمائے بیماریوں سے. اگلے ولاگ میں ملاقات کروں گی انشاءاللہ، تب میں بہتر ہوں گی. تو آپ لوگ بس مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا،
اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔